اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہ سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس سے بچنے کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے وہ یہ کہ بندہ اس حال میں مرے کہ اس کے ذمے قرض ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے وہ کوئی چیز چھوڑ کر نہ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ بندہ اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے وہ کوئی چیز نہ چھوڑ کے جائے کہ جس سے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ یہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اسی طرح یہ احمد میں روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مقروض فوت ہوتا ہے، اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے، تو اس کی روح وہ درمیان میں معلق اور لٹکی رہتی ہے۔ اس کی روح وہ درمیان میں معلق اور لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ سامعین محترم، دیکھیے کہ کتنی بڑی وعید آئی ہے آپ کی طرف سے کہ اس بندے کی روح وہ آسمانوں پر نہیں جاتی جب تک کہ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے یا اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں اس حوالے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے جو اس کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کے۔ اللہ اس کے قرضے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اس حال میں کہ میں صبر کرنے والا اور ثابت قدم رہوں، یعنی جو تکلیفیں آئیں ان پر میں صبر کروں اور میں ثابت قدم رہوں، اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کروں، یعنی جہاد کروں، میری مرضی، میری چاہت، میری نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں اور آخرت کی کامیابی حاصل کروں، اور یا رسول اللہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہوں اس حال میں کہ میں آگے بڑھنے والا آتا ہوں، پیش قدمی کرنے والا آتا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ بندہ جب جانے لگا نا تو پیچھے سے آپ پھر اس سے آواز دیتے ہیں، ہاں سنو، سوائے قرض کے یہ جبریل امین ابھی میرے پاس اللہ کی طرف سے حکم لے کے آئے ہیں کہ تمہارا قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرض کی معافی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم عمل ہے کہ بندہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور جان کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جناب، لیکن اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور مقصد بھی کتنا عظیم ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، میں نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ کتنا عظیم مقصد ہے، لیکن یہ عظیم مقصد، اس میں بھی کامیابی اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ جب دنیا میں بندہ کوئی قرض نہ چھوڑ کے گیا ہو، اس کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو۔ قرض کی معافی نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی کئی جمعوں پر آپ کے سامنے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ معاملات کے حوالے سے ہم بڑی کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں خیر ہے جناب، لے لیا تو پھر کیا، مانگنے والا خود ہی تھک جائے گا، خود ہی چھوڑ جائے گا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ یہ معاملہ جو ہے قرض کی ادائیگی والا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ خدا را کبھی بھی اس سے غفلت کا ارتکاب نہ کیجیے، اس سے کبھی بھی غافل نہ رہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شہید ہونے والے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہ وعید سنائی ہے کہ اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد کے باہر ایک میدان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں پر عموماً لوگوں کو جنازے ادا کیے جاتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنی نظر اوپر اٹھائی اور پھر نیچے دیکھنے لگے اور اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ بڑی سخت وعید آئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات گزر گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سخت وعید آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وعید وہ قرضے کے بارے میں آئی ہے۔ اگر ایک بندہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اللہ اس کو زندہ کرتا ہے، پھر وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے زندہ کرتا ہے اور پھر وہ شہید ہو جاتا ہے، کہ 3 دفعہ اللہ اسے زندگی دیتا ہے، 3 دفعہ وہ شہید ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جب تک کہ جو اس کے ذمے قرض ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جب تک کہ اس قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی جو اس کے ذمے ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں قرض کے حوالے سے۔ اور اسی طرح یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے باہر میدان تھا کہ جدھر جنازے وغیرہ ادا کیے جاتے تھے، تو آپ صحابی بیان کرتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ آیا اور آپ نے پھر پوچھا کہ اس مرنے والے کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کے ذمے وہ 3 دینار قرض ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کیا یہ کوئی مال پیچھے چھوڑ گیا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ پیچھے کچھ مال چھوڑ گیا ہے کہ جس سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکے۔ تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح تیسرا ایک جنازہ آیا، تو آپ نے پھر یہی سوال کیا کہ اس بندے کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ اس بندے کے ذمے 3 دینار قرض ہے۔ تو آپ نے پھر دریافت کیا کیا یہ اس نے پیچھے کوئی مال چھوڑا ہے کہ جس سے اس کی ادائیگی کی جا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ اس نے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا کہ جس سے اس کے قرض کی ادائیگی کی جا سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نے جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ تم جنازہ پڑھ لو، میں نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر موجود تھے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض وہ میرے ذمہ ہوا، اس کا قرض میں ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ تو آپ نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ سامعین محترم دیکھ لیجئے کہ کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں اس حوالے سے، اور ہم عمومی طور پر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی سے 1000 دے لیا، 2000 دے لیا، جناب تمہیں ہفتے بھی دینا وہاں، ہفتے کے بعد 2 ہفتے 3 ہفتے گزر جاتے ہیں، پرواہ ہی کو نہیں۔ اور بھائی جی کہ روز مگر ٹرے ہوندی ہو، 1000 روپے دی گل ہے، جناب کل تمہیں دیتے، جناب شامی تمہیں دیتے، ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مانگنے والا بیچارہ تھک جاتا ہے۔ اسی طرح کہ ہمارے باقی معاملات اسی طرح ہوتا ہے، ٹال مٹول، جھوٹ، ٹال مٹول، اسی طرح بس ایک سے لیا، دوسرے سے قرض لیا، تیسرے سے قرض لیا، یہاں تک کہ بعض اوقات قرض لینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے لوگوں سے قرض لیا ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، احادیث کی روشنی میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس بندے کی جان وہ معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ دنیا میں بڑے وہ نیک کام کر کے گیا ہے، بڑے اس نے نفل پڑھے ہیں، بڑی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، جناب جان آسمانوں پہ نہیں جانی ہے، وہ درمیان میں لٹکی رہنی ہے جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہونی۔ بڑے عظیم کام، نیک کام بڑے بڑے آپ کرتے ہیں،
ان کی قبولیت بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا نیک کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنی جان وہ اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ وہ شہید کے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ جو قرضہ ہے نا، اس کی وجہ سے یہ معافی نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جتنی دفعہ مرضی وہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے یا اس کو زندگی دی جائے۔ تو اس لیے سامعین محترم، ہمیں معاملات میں آگے بھی آپ سے گزارش یہ کرتا رہتا ہوں کہ عبادات کے والے سے کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن معاملات میں ہم عمومی طور پر احتیاط نہیں برتتے، قرض کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتے، اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آگے مزید احادیث اس حوالے سے آئیں گی کہ جن میں مزید اس کی وہ تشریح بھی ہوگی، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو صدقے دل سے دعا ہے کہ جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کی، ان احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔